اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور محبوب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، موجودہ دور میں صبر اور کسی کی بات کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل اور کٹھن کام ہے۔ کسی کی جائز بات کو برداشت کرنا بھی مشکل ہے اور ناجائز بات کو برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل، کٹھن اور ناممکن حد تک ہے۔ لہٰذا عدم برداشت کی بنیاد پر جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں ان میں سر فہرست قتل ناحق ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا۔ سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے، یعنی کہ کس وجہ کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا جائز۔ تو حدیث مبارکہ کے مطابق 3 وجوہات کی بنا پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی حکومت وقت کا کام۔ قاضی اسلام حکم دے گا اور جلاد اسے قتل کرے گا۔ کوئی شخص اٹھ کے کسی دوسرے کو ان 3 وجوہات کی بنا پر بھی قتل نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلا وجہ، سبب جو کسی کو قتل کرنے کا ہے وہ ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر، تو ایسے شخص کو بھی قتل کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے جو کسی کو ناحق قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کرنا، یہ بھی حکومت وقت کا کام ہے۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اب یہ جو قاتل ہے اسے قتل کرنے کا کسی دوسرے کو اختیار نہیں، حکومت وقت کا قاضی اسلام کے حکم سے اسے قتل کرنے کا حکم۔ اور تیسرا، وہ شخص جسے قتل کرنے کا حکم ہے وہ ہے مرتد، یعنی جو دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے، تو اس مرتد کو بھی حکومت وقت نے قاضی اسلام کی اجازت اور حکم کے بعد قتل کرنا ہے۔ کسی عام شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مرتد کو قتل کر۔ تو ان 3 وجوہات کے علاوہ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اس نے قتل ناحق کیا، اور ناحق قتل کرنے کی بنیاد پر اب اس کے ساتھ 3 طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، 3 طرح کی وجوہات ہیں جن کے باعث اس نے قتل کیا ہوگا۔ یا تو وہ قتل بحیثیت قتل ہے، یا پھر وہ قتل بحیثیت ظلم ہے، اور یا پھر بحیثیت ایذا رسانی۔ کسی بھی صورت میں جب اس نے قتل کیا تو یہ اس قاتل کے لیے ناقابل رحم، ناقابل معافی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سخت پکڑ اور آزمائش اور عذاب کا سبب ہے۔ اس فعل کبھی کی ابتدا اور آغاز آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جو شخص بھی قتل کرے گا، کسی مقتول کو ناحق قتل کرے گا، تو اس ناحق قتل کرنے والے پر تو اس کا گناہ ہے ہی ہے، اسے اس کا عذاب تو ملے گا، لیکن اس کے عذاب کا پورا حصہ، اتنا ہی عذاب قابیل کو بھی پہنچے، کیونکہ اس نے اس فعل کبھی کی ابتدا رکھی، آغاز کیا، لہٰذا اس کو بھی اس قتل ناحق کا تا قیامت عذاب ملتا رہے گا اگر قیامت تک کوئی بھی شخص کسی کو قتل کرے گا۔ اس کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد ہوتی تھی ان میں ایک صبح کو بیٹا ہوا، شام کو بیٹی ہوئی، تو جو ایک ہی دن میں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے، لیکن جو اگلے دن یا اس سے پہلے دن پیدا ہوتے ان سے ان کا نکاح جائز ہوتا۔ تو جو قابیل تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا، اور حابیل جو تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوا تھا۔ اب قابیل کی یہ ضد تھی کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی جو زیادہ حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، قابیل کی یہ ضد تھی کہ میں نے اس سے نکاح کروانا، جبکہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ اس کی بہن لگتی تھی کیونکہ ایک ہی دن پیدا ہوئی۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اسے منع کیا تو وہ کہنے لگا یہ تو آپ کا حکم ہے، آپ نے آرڈر دیا ہے، یہ کوئی اللہ کا حکم تھوڑی۔ آپ نے فرمایا چلو اللہ کا حکم دیکھنے کے لیے اگر تم تجربہ کرنا چاہتے ہو تو دونوں اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دو، جس کی قربانی کو غیبی آگ جلا دے گی وہ اکلیمہ سے شادی کر لے، اور جس کی قربانی آگ نہ جلائے وہ نہ کرے۔ تو حابیل نے بکرا ذبح کر کے میدان میں رکھ دیا، اور جو قابیل تھا اس نے کوئی اناج، غلہ، گندم وغیرہ وہ میدان میں رکھ۔ تو یوں اللہ رب العزت کی طرف سے غیبی آگ آئی جس نے حابیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کو جلا دیا، اور جو قابیل کی قربانی وہاں رکھی گئی تھی
مال گندم وغیرہ غلہ اناج اسے نہ جلائے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یعنی جو آدم علیہ السلام کی طرف سے حکم تھا کہ جو لڑکی جس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ اس کی بہن ہے، اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ لیکن قابیل پھر بضد رہا، اس نے کہا جی میں نے شادی ہی اس سے کرنی۔ تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے کچھ عرصہ وہ رکا رہا۔ جب آدم علیہ السلام کو حج کے لیے جانا پڑا تو وہ حج کے لیے روانہ ہوئے، تو اس دوران قابیل نے حابیل پر دست درازی کی اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ مائدہ میں 6 پارے کے اندر، کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور پھر اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو ایسا کرے بھی تو پھر بھی میں تجھ پر ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو اگر تو ایسا کرے گا تو ایک تو میرے قتل کا گناہ تیرے ذمہ، دوسرا جو میرے گناہ ہیں وہ بھی تمہارے ذمہ پڑ گئے۔ اس طرح میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گا اور تم اپنے گناہوں کا بوجھ بھی برداشت کرو گے بروز قیامت، میرے گناہوں کا بھی بوجھ برداشت کرو گے اور قتل کی سزا بھی برداشت کرو گے، تو تم اس بارے میں سوچ۔ لیکن اس پر جو شیطانی بھوت سوار تھا اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور قابیل نے حابیل کو قتل کر۔ تو یوں روئے زمین پر سب سے پہلا جو قتل ہے، قتل ناحق، وہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ زن، زر اور زمین، 3 چیزیں ہیں سب سے زیادہ جن کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی ہے، خاتون، پیسہ اور جائیداد یعنی زمین وغیرہ۔ تو سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے روئے زمین پر ہوا۔